جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ دوبارہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا مذاکرات پر؟ چونکہ ہم تو سٹیج سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں فریقین تینوں فریقین جو ہیں وہ بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یو اے ای کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، اور میرے خیال میں عرب دنیا کے اندر بھی اب تقسیم واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ متعدد ماضی کے اندر بھی یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان ایک کافی میرے خیال میں خلیج بڑھ چکی ہے، اور یو اے ای کا ایک اپنا وہ ایک سوچ ہے، فکر ہے، وہ پرو اسرائیل ہے اور وہ پرو امریکہ ہے، اور وہ اینٹی ایران، اور وہ اس ٹائم پہ ہرمز کے حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوئے میں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب غزہ کے اندر وہاں تمام بربریت جاری تھی، نسل کشی جاری تھی، جو کہ آج بھی ہے جاری، اس کے اوپر عرب دنیا نے جن لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، انہوں نے اپنے سفیر نہیں بلائے تھے تل ابیب سے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس لیے جو اب صورتحال ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ یو اے ای کا کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا کہ وہ کیا سیفٹی اور گارنٹیز اور وہ اس کے اوپر اپنے شکوک اور شبہات اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، جی کیونکہ اگر امریکہ یہ بات مان جائے گا تو میرے خیال میں یو اے ای ول بی لیفٹ وداؤٹ اینی آپشن، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس کے اندر جو اسرائیل کا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اسرائیل ہر صورت اس کے اوپر کوشش کرے گا، جیسے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ انہوں نے کل اس قسم کا وار کیا، اور پھر ریٹیلیشن کے اندر ایران کی جانب سے بھی بات آئی۔ تو یہ جنگ ابھی اپنی کوششوں میں ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے، کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے یہ ساری بات کا، اور اس کو فوجی زبان میں وار گیمز کہا جاتا ہے۔ وار گیمز جو 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام فوکسڈ ہیں کہ ریجنل سٹیبلٹی جو ہے وہ کسی صورت آ جائے، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں ان تمام پوائنٹس کو سامنے رکھا گیا کہ کون کون سے اسپوائلر ہیں، کون کون سے فیسیلیٹیٹر ہیں، کون کون سے لوگ نیوٹرل ہیں، اور کون کون سے لوگ بائسڈ اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو پاکستان تمام پہلوؤں پہ غور کیے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر چین کا، روس کا، سعودی عرب کا، قطر اور ترکیے کا، مصر کا ایک ہاٹ لائن کے اوپر ہم نے قائم کیا ہوا ہے سلسلہ، اور اس کے ذریعے ہم روابط میں ہیں، جی اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوششوں اور دیگر ہمارے جو ممالک ہیں ان کی مہربانیوں سے انشاءاللہ کوئی بہتری کا سبب نکل آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اس دوران اسرائیل خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، وہ حرکت کرے گا جس طرح سے ماضی میں اس نے تمام چیزوں کو سیبوٹاج کیا، بالکل یعنی کہ قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے کیا، جب پہلے غزہ کے اوپر معاملات حماس کے دوران طے پا رہے تھے درمیان، تو اس ٹائم پہ بھی انہوں نے حملہ کر کے جو 3 شرائط کے اوپر معاہدہ تھا، جیسے ہی انہوں نے پہلی لائن عبور کی، جب وہ قیدیوں کا تبادلہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ پھر بورڈ آف پیس تشکیل دیا گیا، اس کو بورڈ آف وار میں کنورٹ اسرائیل نے کیا۔ تمام کی تمام جو اس ٹائم پہ اسرائیل کی شرارتیں سامنے نظر آتی ہیں، اور ابراہم ایکارڈ کو بھی ڈسٹروائے کرنے والا یہی اسرائیل ہے۔ تو مقصد یہ گو کہ میں بھی ابراہم ایکارڈ کے حق میں نہیں ہوں، اس سب کے باوجود میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں بڑی سینسیٹیو بھی ہیں، اور اس کے اندر امریکہ کو ایک بنیادی پوزیشن لینی ہے۔ اگر تو امریکہ یہ پوزیشن لینے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اسرائیل کو کہے کہ تم اگر امن نہیں چاہتے تو پھر جاؤ، جو مرضی کرنا ہے جاؤ، اکیلے جنگ لڑو، امریکہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر امریکہ اپنی تھپکی ان کی پیٹھ سے ہٹا لے تو یقین مانے عمران ثناء اللہ صاحب جی کہ اسرائیل کے لیے تو میرے خیال میں چند لوگ ہی کافی ہیں، ممالک تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اسرائیل کا۔ لیکن سر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان ایک بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، سفارتی کامیابی پاکستان کے حصے میں آ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کامیابی ہو اور بھارت کو ہضم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سر، ادھر آگ لگی ہوئی ہے، ادھر صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے، اور آپ ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے وہ جو کہتے ہیں نا کہ انڈیا کا علاج جو ہے حافظ دواخانہ سے ہوا تھا پچھلی دفعہ، تو کوئی ڈوز آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور ڈوز جو ہے ان کو ضرورت پڑ گئی ہے اور اسی دواخانے سے ان کو علاج ملے گا؟ بھارت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، آپ کیا چاہتے ہیں عمران صاحب کہ وہ بھنگڑے ڈالیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں وہ مٹھائیاں تقسیم کریں کہ پاکستان کی عسکری کامیابی کے بعد قسط نمبر 2 پیش ہے؟
میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ بنیانم مرصوص 2 ہے جتنا انہوں نے سندور 1 کہا تھا نا، جی تو یہ بنیانم مرصوص 1 کے اندر تو ان کی ہم نے دھلائی کی تھی، اور میرے خیال میں تشریفیں کافی ہم نے شیک دی تھی ان کی۔ اس کے بعد اب جو صورتحال ہے یہ اب بنیانم مرصوص 2 ہے، جو سفارتی سطح پہ دنیا کے اندر پاکستان کی کامیابیاں ہیں، اس کا بوکھلاہٹ کا اندازہ جے شنکر کے بیان سے دیکھ لیں، جس میں جے شنکر اتنا بوکھلا کے اتنا کوئی غلیظ زبان استعمال کی جو کہ اس کے خاندان کا پتہ دیتی ہے، اور اس کے لگتا یہی ہے کہ یہی وہ کام کرتے ہیں خاندانی طور پہ۔ تو بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ بوکھلاہٹ کی وجہ اس لیے کیونکہ بھارت کے اندر بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے انفلوئنسرز وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی کامیابی کی، اس کے اندر کانگریس ان کو بہت میرے خیال میں آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ نریندر مودی کی خارجہ پالیسی تو ٹوٹل ناکام ہو گئی، وہ تو آزادانہ کی بجائے غلامانہ طرف چلی گئی، اور دنیا جہاں پوری اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اس ٹائم پہ وہ جا کے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جپھی لگا لی۔ تو آئی تھنک دیر از اے ڈپلومیٹک بلنڈر فرام انڈین سائڈ، اور انڈیا کو آپ دیکھیں کہ ان کی اتنی بیچاروں کی کوفت ہو رہی ہے کہ وہ ٹیبل پہ لگے ہوئے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، وہ شکر کرے کہ ایک دوسرے کے بال نہیں نوچ رہے، ویسے جلد نوچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وہی پھر حافظ دواخانہ انشاءاللہ تعالی اس کی ایک ایک پھکی کھائیں گے، انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ پہلے بھی واقعہ ان کو ہوا تھا، اگر پھر ضرورت پڑے گی تو ایک اور ڈوز بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، جس طرح سے تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستان جیسا کہ لگ بھی رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہونے سے پاکستان نے بچا لی ہے، اس میں پاکستان کے لیے کیا گین سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ چونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے معاشی طور پر بھی کچھ مشکلات کا شکار رہا ہے، پاکستان پر قرضہ بھی بڑھا ہے، اور کیا اس لیول پر اس سائیڈ پر پاکستان کو کچھ سپورٹ مل سکتی ہے ان ممالک سے؟ عمران صاحب، پاکستان کے لیے خیر ہے، گنبد خضرا کا خاص رحم ہے ہم پر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو اللہ نے بتایا کہ ایک طرف انسان کی جان ہو اور دوسری طرف خانہ کعبہ ہو، تو انسان کو بچاؤ، یہی کام پاکستان کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ کوئی معاشی کچھ نہیں ہے، یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے۔ اس ورلڈ آرڈر کی جڑیں اسلام آباد کے اندر کھپتی جا رہی ہیں۔ میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے۔ الحمدللہ that جی time has come۔ اس وجہ سے there is nothing greater than the idea whose time has come، اور پاکستان کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان وہ آئیڈیا ہے جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، اور یہ جو معاشی عدم استحکام ہے، آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ صرف اگر یہ سینکشنز لفٹ ہوتی ہیں تو ہمارا ٹریڈ 3 سال کے اندر $37 بلین پر جا سکتا ہے، کیونکہ یو اے ای کے ساتھ ایران کے جو مراسم ہیں وہ مجھے کوئی زیادہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے، اینڈ دس از دی، کیونکہ کرائسس ہے تو اپرچونٹی پاکستان کے پاس ہے۔ بالکل دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ قرضے جو دنیا کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں 16-18 کے قریب جنہوں نے باقاعدہ وہ قرضے دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کو کہا تھا کہ یہ غلیظ قرضے ہیں، اوڈیس لونز ہیں، ہم نہیں ادا کریں گے۔ اور اس کے اندر برازیل اور ارجنٹینا بھی شامل ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے۔ آج وہی برازیل، جی ہاں، جو برکس بینک کے اندر سب سے پہلے جو برکس کے اندر لفظ آتا ہے وہ برازیل آتا ہے۔ تو یہ آپ اس کے اوپر غور کریں۔ اور جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر IMF نہیں ہے، اس میں ورلڈ بینک نہیں ہے، اس میں FATF نہیں ہے، اور اس میں یونائٹڈ نیشن بھی نہیں ہے۔ جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد لیگز آف دا نیشن ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے جو نیا گلوبل ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر ہمیں وہ قرضے ادائی نہیں کرنے۔ سیکنڈلی، پاکستان کو جن لوگوں کے اوپر پابندیاں تھیں، پاکستان ان کے ساتھ براہ راست اپنے 909 کلومیٹر کے ذریعے تجارت کر رہا ہوگا، اور یہ ڈالر میں نہیں ہو رہی ہوگی، ایون یہ یوان میں نہیں ہو رہی ہوگی، یہ بارٹر ٹریڈ ہو رہا ہوگا، مال کے بدلے میں مال۔
सही। तेल, गैस और बिजली हम उनसे लेंगे और उसके बदले में अपने अजनास, फ्रूट, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स और दीगर चीजें, कमोडिटीज, वो हम उनके साथ एक्सचेंज करेंगे। ईरान ने एक बहुत बड़ा तामीराती काम करना है, याद रखें, और 1 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। तो प्यारा पाकिस्तान करेगा ना मेरे भाई, जी। इंशाल्लाह ताला। हम क्यों नहीं करेंगे? अपने पड़ोसी, अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क की मदद जरूर करेंगे, आज भी कर रहे हैं। तभी तो ईरानी कौम पाकिस्तान के लिए शुक्रिया के जज्बात रखती है। बिल्कुल। और फिर जब इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चेंज कैसे होगा, इसके अंदर एससीओ रिप्लेस कर देगा यूनाइटेड नेशन को, इसके अंदर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ जो तब्दीली आएगी वो आईएमएफ को रिप्लेस करेगा ब्रिक्स बैंक, और इसी तरीके से बाकी जो इदारे हैं उनको रिप्लेस करेगा, वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करेगा कोई और नहीं बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये दुनिया की नई शराज़मंदी है और इसकी इब्तदा इस्लाम आबाद से होगी। ये नाम बड़ा वाह खूबसूरत है, वाह वाह वाह। इस्लाम आबाद।